اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 50۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو، لی آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، تھا وہ جنوں میں سے، ففسق، تو اس نے نافرمانی کی، ان امر، حکم کی، ربہ، اپنے رب کے، افتتخذونہ، کیا پھر تم بناتے ہو اسے، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، میرے سوا، وہم لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، بئسا للظالمین، کتنا برا ہے ظالموں کے لیے، بدلا، بطور بدل۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو سب کو کیا حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ بعض لوگ اس حکم کو، جو سجدہ کرنے کا حکم تھا، اس کو کہتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام کو سب لوگ سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی جا کے سجدہ کر سکتے ہیں قبروں پہ، مزاروں پہ، یا کسی آدمی کو، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیے، صرف یہاں پہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ سب کو سجدہ کرنا تھا، اور وہ سجدہ اسی وقت کے لیے تھا۔ اب وہ حکم جو ہے فرشتوں، جنوں اور باقی جو بھی مخلوق تھی اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو سجدے کا حکم دیا، اور اس وقت جو شیطان تھا، جو جنوں میں سے تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو وہ کیا ہو گیا؟ مردود، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، لعنت شدہ ہو گیا۔ تو مین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اگر ہوگا تو ہم سجدہ کر لیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو اب ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ جیسے کہ عرفہ کے دن کیا ہوتا ہے، ایسے نارمل ڈیز میں حکم ہے کہ جیسے ہی اذان ہو اس کے بعد نماز کی طرف جانا ہے، لیکن عرفات میں کیا ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے اور نماز نہیں پڑھنے کا حکم ہے، تو لوگ وہاں پہ سے نکل جاتے ہیں اور دیر رات میں جا کے نماز پڑھتے ہیں مغرب کی۔ تو مین بات تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک حکم کسی وقت کے لیے تھا تو وہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ تو جو حکم جس وقت کے لیے ہے وہ اس وقت فالو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابلیس جو تھا، جو شیطان تھا جنوں میں سے، تو اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی، تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا لیتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، اور کتنا بدلہ برا ہے ظالموں کے لیے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کے، ہم جنوں میں یعنی کہ شیطان کو، اس کی باتیں اگر ہم ماننے لگے، اس کی پیروی کرنے لگے، تو کتنا ہی برا بدلہ ہے یہ جو ہم لے رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور دوسرے طرف ہم شیطان کو دوست بنا لے رہے ہیں۔ شیطان دوست کب بن جاتا ہے؟ کہ شیطان کب کب حاوی ہوتا ہے، اس میں کچھ وقت ہیں جب ہم بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، اس وقت شیطان کا غلبہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے۔ کون سے ایسے وقت ہیں؟ جیسے کہ انسان جب کبھی بہت خوش ہو، وہ وقت ہوتا ہے انسان کی ایموشنز جب ابل رہی ہوتی ہیں، یا بہت زیادہ غصے میں ہو تب یہ ہوتا ہے، یا انسان بہت زیادہ غمگین ہو کسی تکلیف سے تو بھی کیا ہوتا ہے، وہ اوور ایموشنل ہو جاتا ہے۔ تو ان اوقات میں ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے، ادروائز شیطان کا اٹیک ہو سکتا ہے، اور ہمارے منہ سے یا ہمارے ہاتھ پیروں سے کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جو کہ
اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کون کرتا ہے؟ اوبویسلی شیطان کرتا ہے، تو وہ باقی سب کو بھی اسی طرح کے کام کرنے پہ حاوی کرتا ہے۔ جس کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کوئی جھگڑا کر رہا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے اور وہ انہیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کی بات کا جواب جب تک نہیں دے رہے تھے، تب تک پیارے نبی وہاں پہ کھڑے رہے اور مسکراتے رہے۔ لیکن کچھ وقت بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس جھگڑا کرنے والے کی باتوں کا جواب دیا، تو کیا ہوا؟ پیارے نبی وہاں سے چل پڑے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے آئے اور بولا کہ اے نبی، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تب تک تو آپ وہاں پہ کھڑے رہے، مسکراتے رہے، لیکن جیسے ہی میں نے جواب دیا ویسے ہی آپ وہاں سے چلے آئے۔ ان کو ڈر ہوا کہ کہیں پیارے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو گئے۔ تو پیارے نبی نے جواب دیا کہ جب تک تم خاموشی سے سن رہے تھے اس وقت تک تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا اور میں اس کی بات سن کے مسکرا رہا تھا، لیکن جس وقت تم نے بھی جواب دے دیا تو وہاں سے وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہو وہاں میں نہیں رہتا۔ تو جس وقت غصہ حاوی ہو جاتا ہے انسان کے سر پہ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جواب دیتا ہے الٹا سیدھا، جو کہ ہمیں شیطانی عمل کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جواب نہیں دے سکتے، لیکن جواب اگر ایسا ہو جو کہ سامنے والے کی جھگڑے کو کم کر دے، ہمارا اور اس کا تال میل بنا دے، یا کچھ پازیٹیو اس کا رزلٹ ہو، تو ضرور بولنا چاہیے۔ ادروائز بہتر یہ ہے کہ ایسے اوقات میں خاموشی اختیار کی جائے۔ نیکسٹ آیت، ما اشہدتہم، نہیں میں نے حاضر کیا تھا انہیں، خلق السماواتی، پیدائش کے وقت آسمانوں، والارض، اور زمین کی، ولا خلق، اور نہ پیدائش میں، انفسہم، ان کی اپنی، وما کنتو، اور نہیں ہوں میں، متخذ، بنانے والا، مضلین، عضدا، گمراہ کرنے والوں کو، بازو یا مددگار۔ عضدہ ہوتا ہے آپ کی کوہنی سے لے کے کندھے تک کا حصہ، تو وہ بازو وہ حصہ جو انسان اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے شو کرتا ہے، اسے کہتے ہیں عضدہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اسے نہ تو حاضر کیا تھا، نہ اس سے مدد لی تھی جس وقت میں آسمان اور زمین کو پیدا کر رہا تھا، اور نہ پیدائش میں ان کی اپنی، یعنی کہ ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو ان کو خود ان کی پیدائش کے وقت بھی ان کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور میں ایسے گمراہ کرنے والے، شیطان کیا ہے؟ ہمیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے گمراہ کرنے والے کو میں مددگار اپنا نہیں بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود ان چیزوں کو پیدا کرتے وقت کسی کو شریک نہیں بنا رہا، ان کو شریک نہیں کر رہا ہے، یعنی جب وہ خلق میں، خلقت کے وقت شریک نہیں ہے، تو عبادت میں وہ کیسے شریک ہو گئے؟ کیونکہ عبادت تو اسی کی جا سکتی ہے جو کہ خالق بھی ہو، مالک بھی ہو اور رازق بھی ہو۔ تو اس سے کیا پروف ہوتا ہے کہ اگر انسان صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کے حساب سے کیا حکم آتا ہے کہ رب کو یاد رکھنے والے دوست بنانے چاہیے اور گمراہ لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، اچھے دوست جو ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ ہمیں وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کا حکم دیتے رہتے ہیں۔ ہم غلط کریں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں روک لیتے ہیں، اور اگر ہم غلط طرف مڑنے لگے، جانے لگے، تو وہ ہمیں کھینچ لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے دوست ایسے ہیں جو خود سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ اگر آپ کوئی سیدھا کام بھی کرنا چاہیں گے، اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ ہمارا مذاق اڑائیں گے،
راستہ روکیں گے اور ہمیں کمزور بھی کریں گے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم ڈسکریج ضرور کریں گے کہ کیا بھائی تمہارے پاس اور کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو دو آپشن ہوتے ہیں ہمارے پاس، یا تو ان کو اپنے راستے پہ لے آئیں یا ان کے راستے پر چلیں، اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی مڈل وے نہیں ہے کہ وہ اپنے راستے چلتے رہیں اور ہم اپنے راستے چلتے رہیں اور ہماری دوستی بیچ میں چلتی رہے، تو از جسٹ امپاسبل۔ تو ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں تو ہمارے بہت سارے دوست چھوٹ گئے ہیں، اور کچھ لوگ جو خود کمزور ہوتے ہیں وہ انہیں رجسٹ نہیں کر پاتے اور کیا کرتے ہیں، وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، شیطان انہیں اکھاڑ لیتا ہے اور واپس اسی گمراہی والے راستے پر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال لیتا ہے اور وہ روشنی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ دوست کہاں سے لائیں جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں۔ واقعی میں یہ ایک بہت زیادہ مشکل کام ہے کہ ہم ایسے دوست ڈھونڈیں کہاں سے۔ بہت سارے لوگ ہیں آپ کے جاننے میں، آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے صرف آپ ہیں جو تفسیر کی کلاسز کر رہے ہوں، قرآن کی کلاسز کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو آپ ایسے دوست کہاں سے لائیں؟ تو یاد رکھیے کہ یہ امپاسبل ہے کہ بنا بنایا ماحول آپ کو ملے، لیکن آپ کو خود بنانا پڑے گا ایسا ماحول۔ سپورٹ ڈھونڈیے مت، بلکہ خود سپورٹ بن جائیں، کیونکہ جب آپ خود ماحول بنانے والے بن جائیں گے نا تو لوگ آٹومیٹکلی سپورٹ کرنے لگیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت لے کر آئے تھے، جب اللہ تعالیٰ کا میسیج انہوں نے دینا شروع کیا تو کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ کچھ لوگ، چند لوگ، گنتی کے، لیکن بعد میں وہی صحابہ اکرام ان کے سپورٹرز بھی بن گئے، اور بعد میں ان کے جانے کے بعد بھی دین کا کام پوری دنیا میں ان لوگوں نے ہی پھیلایا۔ تو ہماری سراؤنڈنگس میں تو آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کے آس پاس مسلمس ہی کم رہتے ہیں، اور پھر مسلمس میں بھی پریکٹسنگ مسلم کم ہے جو کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اتنا بھی کام کرتے ہوں، اور پریکٹسنگ مسلمس میں بھی روح والے کم ہوں گے جنہیں سچی دین سے محبت ہو، دین کے لیے تڑپ ہو، دعوت کے کام کے لیے وہ بے چین رہتے ہوں، تو ایسے لوگ نہیں دکھیں گے آپ کو۔ اس کے لیے آپ دیکھیں گے صرف وہی لوگ یہ روح رکھتے ہوں گے جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ قرآن جو ہے نا ایک آئینہ ہے جو ہماری باریک سے باریک کمیوں کو بھی واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے، یہ چیزیں ابھی بھی باقی ہیں تمہارے اندر، ان کو ریموو کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ گمراہوں کو اپنا ساتھی نہیں بنایا کرتے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیدھے راستے پہ چلنا ہے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف، چاہے بہت دھیرے ہی دھیرے، بہت ہی شارٹ لیول میں کام کر رہے ہیں، بہت کم کام کر پا رہے ہیں، لیکن کرنا ہے، کام نہیں چھوڑنا ہے، اور نہ قرآن پہ تدبر، تفکر اور سمجھنا یہ چھوڑنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔